خواتین حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہاں حافظ صاحب خاص طور سے جمعیت طلبہ کا ذکر ہوا، ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ یہ نظر آتا ہے، گو آپ نے کہا کہ قانونی اعتبار سے، روایت کے لحاظ سے، آپ کے ضوابط کے لحاظ سے جمعیت طلبہ کے کسی رکن کو حق نہیں ہے کہ وہ انتظامیہ کے دائرے میں دخل دے، قانون اپنے ہاتھ میں لے اور طاقت کا استعمال کرے، لیکن غالباً ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی عصبیت میں یا اپنی طاقت کے احساس میں بعض اوقات اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس میں جس چیز کی کمی خاص طور سے میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اعلیٰ قیادت جو جماعت کی ہے یا جمعیت طلبہ کی ہے، ان کو آگے بڑھ کے اس کے اندر، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ کردار کے وہ نمونے پیش کرنے چاہیے کہ فوری طور پر اس میں ایکشن لیں اور اپنے ہاں کردار کے لحاظ سے اصلاح اور اس کو سب سے زیادہ اہمیت دینے کے لیے وہ نظر آئے کاوشیں ہوتی ہوئی۔ یہ نہیں ہو رہا، بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ طاقت کا ایک مقابلہ ہے، ایک سیاسی قوت جمعیت طلبہ ہے، کچھ دوسری قوتیں ہیں، اور اس کو ہی آگے بڑھانا ہے صرف۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں دو چیزیں اس میں گزارش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی بھی تنظیم ہو یا فرد اس کو فرشتہ نہیں سمجھتا۔ جمعیت بھی غلطی کر سکتی ہے اور جمعیت کا کوئی فرد بھی غلطی کر سکتا ہے۔ میں یعنی جنرلی بات کر رہا ہوں کہ غلطی کرتے ہیں تو اس کا محاسبہ بھی کیا جاتا ہے، ایک انٹرنل ایک جو ہے وہ محاسبے اور اس کا گرفت کا سسٹم موجود ہے۔ میں آپ کی وساطت سے، آپ کے چینل کی وساطت سے، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، سینئر ڈین ہیں، اور ڈین کے بعد پھر وائس چانسلر، پرو وائس چانسلر ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر مغیث صاحب اور ڈاکٹر مجاہد کامران صاحب، یہ بلا لیں جمعیت والوں کو، طلب کر لیں اپنے پاس، ہم ان کو لے کر ان کے پاس پیش کر دیں گے انصاف کے ساتھ۔ جو اس میں کلپرٹ ہے اس کو وہ کہیں، یہ سن لیں ان کی بات۔ صاحب یہ تو واقعہ ہو گیا نا ڈاکٹر صاحب نے جس کی طرف، میں اس کی طرف بھی آتا ہوں، جنرل بھی اس کی طرف بھی آتا ہوں۔ ہمارا جو عمومی رویہ، میں اپنا سوال صرف دہرا دوں، عمومی رویہ ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم ایک طاقت رکھتے ہیں تو جس طرح ہماری سڑک پہ ایک بڑی گاڑی چلانے والا سمجھتا ہے کہ سگنل پہ رکنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اسی طرح ایک سیاسی طاقت رکھنے والی جو ایک تنظیم ہوتی ہے اس کا عمومی رویہ بھی ہے، وہ جھلکتا ہے اس کے ارکان کی جانب سے۔ بس یہ میں اپنی بات ختم کر لوں جی، ہم ان کے پاس پیش کر دیں گے اور یہ تحقیق کر لیں، ڈاکٹر مجاہد کامران اور ڈاکٹر مغیث یہ کر لیں، اور جو کلپرٹ ہو یہ کہیں کہ یہ مجرم ہیں تو ان کو۔ لیکن آپ یہ کہیں گے کہ اس معاملے میں کمی آئی ہے جمعیت؟ میں اس کی طرف آ رہا ہوں، میں نے کہا تھا میں 2 پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری چیز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس بھی جو ہیں وہ معاشرے کا حصہ ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں طاقت کا، زور کا استعمال جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ وکیل جو ہیں وہ ججز کو تھپڑ مار رہے ہیں اور جج جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، یعنی ہڑتال پہ چلے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر جو ہیں وہ صحافیوں کو مار رہے ہیں، اور یہ بدقسمتی ہے کہ پنجاب یونیورسٹی چونکہ ہمیشہ اپوزیشن میں رہی ہے حکومتوں کے، تو یہ ذرا لائم لائٹ میں آ جاتی ہے، ورنہ آپ دیکھیے بہاولپور یونیورسٹی میں کیا ہوا، ایک دوسری تنظیم نے ٹیچرز کو مارا، ٹیچر پتہ نہیں 7 دن سے اسٹرائک پہ ہیں اور وہ استعفے دے کے چلے گئے، لیکن وہ نہیں آ رہا۔ اسی طرح یعنی ہمارا بلوچستان میں وائس چانسلر کو ٹارگیٹنگ کلنگ کر کے مار دی، اور ایک تنظیم اس کو قبول کر رہی ہے کہ ہم نے یہ کیا اور کچھ نہیں ہو رہا۔ اس طرح جو ہمارے حکمران ہیں نا جی، ماضی میں انہوں نے طاقت کا جو استعمال کیا ہے نا جی، جو ہمارے ایم این ایز طاقت کا استعمال، ابھی آپ دیکھیے 10 دن پہلے کی بات ہے کہ ایم این اے لاہور میں ناکے پر انہوں نے روکا، ان کے گنز جو تھی اس کا لائسنس لینے کی کوشش کی، دیکھنے کی کوشش کی، چیک کرنے کی، تو انہوں نے برا منایا اور ان کو معطل کروا دیا پورے تھانے کو، اور ہائی کورٹ نے نوٹس لیا تو وہ بیچارے بحال ہوئے۔ تو یہ طاقتور ہے، وہ یہ چاہتا ہے، یہ ہماری سوسائٹی کا، میں اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ جو ہے ہماری اخلاقی قدروں کے امپروو کرنے سے جنرل سچویشن معاشرے اور سوسائٹی کی ٹھیک ہوگی۔ ہاں، لیکن اس میں حافظ صاحب دیکھیں کہ آپ جماعت اسلامی کے بھی مرکزی رہنماؤں میں ہیں، جماعت اسلامی کا بھی آپ دور اول دیکھیں کہ اس کے اندر جماعت کے لوگوں کا کردار نمونہ ہوتا تھا، لوگ سیاسی اختلاف کے باوجود بھی ان کو گواہ بنانا چاہتے تھے اپنا، اس لیے کہ وہ انڈسپیوٹڈ کیریکٹر کے لوگ ہوتے تھے۔ جمعیت طلبہ میں بھی ایسے لوگ ہوتے تھے، ہم نے بھی اپنے طالب علمی کے زمانے میں دیکھا ہے، لیکن اب صورتحال ایسی ہے کہ ایک عمومی رویہ جیسے سب کا ہوتا ہے ویسے ان کا بھی ہوتا ہے، اس میں بھی اکثریت ان لوگوں کی نہیں ہے جو اپنے اخلاقی برتری کو اہمیت دیتی ہے۔ میں آپ کی بات سے جزوی طور پر اختلاف کرنا چاہوں گا کہ اکثریت تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہم ان کے تربیت گاہوں میں بھی جاتے رہتے ہیں، انٹریکشن بھی ہوتا ہے، اکثریت تو الحمدللہ ٹھیک ہے، اکا دکا لوگ ہیں جس کے ہم نے یعنی اکثریت اب ایسے لوگوں کی نہیں ہے، نہیں اکثریت ہے، ابھی بھی کریکٹر وائز دیکھیے، چلیے آپ دیکھیے کہ کوئی بھی اب بھی جمعیت پر خدا نہ خواستہ
کوئی اخلاقی الزام نہیں لگے گا، ان کے اوپر کوئی مالی کرپشن کا الزام نہیں لگے گا، اس قسم کی جو ہے نا جی جنرل جو بیہیویئر ہے، لیکن یہ ایک تشدد کا عنصر، یہ ایک الزام لگتا ہے۔ آپ یہ فرمائیے کہ یہ کیا ہماری اجتماعی نفسیات کو کیا ہو گیا ہے، ہمارا عام طالب علم، ہمارے جج، ہمارے یہ ساری بات ذرا پھیل گئی دوسری جانب۔ میں آپ کو گزارش کروں، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، اس کے میں دو پہلو، صرف اختلاف رائے کی بنیاد پر ہی تشدد نہیں ہو رہا دنیا بھر کے اندر، وہ انصاف کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی تشدد ہو رہا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یونیورسٹی آف آئیوا جہاں سے میں نے پی ایچ ڈی کی، 93 کے اندر وہاں پر فزکس اور اسٹرانومی کا ایک طالب علم جو پی ایچ ڈی کر رہا تھا چائنا کا، لی شان، اس نے اپلائی کیا، وہ ٹاپر تھا، اس نے اپلائی کیا ایک پوزیشن کے لیے، اور اس یونیورسٹی کے ماسٹ ہیڈ پہ لکھا ہوا تھا دیر از نو ڈسکریمنیشن بیسڈ آن کلر، ریلیجن، ریس وغیرہ وغیرہ۔ جب اس کی اپائنٹمنٹ ہونی تھی، جس کا اس کو یقین تھا کہ اس کو میرٹ پر حق ملے گا، نہیں ملا، اور ایک دوسرے طالب علم کو اس کی تقرری ہوئی، وہ طالب علم جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں بڑا ہی پڑھاکو، جو ڈاکٹرل کینڈیڈیٹ ہو، ٹاپ کیا ہو، اس نے آئیوا جیسی پیسفل چرچ سٹیٹ جہاں پر کرائم نہ ہونے کے برابر ہے، نہ جانے کہاں سے ایک چھوٹی گن خریدی، اور جرمن بلڈنگ، جغرافی بلڈنگ، 2 بلڈنگ تھی وہاں پر، وہ 6 افراد پروفیسروں کی کمیٹی کے افراد بیٹھے ہوئے تھے، ان کو جا کے ڈھونڈا، 3 گھنٹے کے پیریڈ کے اندر اس نے 6 پروفیسروں کو اس یونیورسٹی میں مرڈر کیا، گولیاں مار کے ہلاک کیا، پھر اپنے آپ کو گولی مار لی۔ یہ بات ہم کر رہے تھے کہ اساتذہ اور طلبہ، ہمارا مین فوکس تو وہ تھا، وہاں ہم نے گفتگو کر کے یہ دیکھا کہ جب بے انصافی ہوتی ہے، جب ظلم ہوتا ہے، جب بد انسانی ہوتی ہے، تو یہ مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہم ساری گفتگو سے یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ اصل میں جب یہ ہوگا تو کوئی غلط بات رونما ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، لیکن وہ جس پیغمبر کے ماننے والے ہم ہیں، اس نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کو ضبط کرنا ہے، ہم نے اتھارٹی کو سبمٹ کرنا ہے، ہم نے قانون کی پاسداری کرنی ہے، اور اس میں سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے طلبہ کو اور اساتذہ کو۔ یعنی آپ یہ کہیے کہ ججز کو بھی ہونا چاہیے، لیکن ہم اس سے آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ چونکہ ساری معاشرے کی بنیاد خوشحالی کی، اس کی صحت کی ڈپینڈ کرتی ہے علم کے اوپر، اور علم سے ہی صحیح کردار وجود میں آنا چاہیے، وہ جب پیدا نہیں ہوتا تو بے انصافی کوئی سبب نہیں ہے کسی ایک اور بے انصافی کا۔ یعنی کوئی جواز نہیں، کوئی نہیں بننا چاہیے اس کا، کہ آخر وہی بات ہے، بار بار میں حوالہ دے رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے، کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پیغمبر نے ہمیں یہی سکھایا کہ تم کو صبر کی جگہ پہ کھڑے رہنا چاہیے، بے انصافی ہوگی، بہت برا ظلم ہوگا، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں یہ چاہتا ہوں خواتین و حضرات، اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے اپنے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کروں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم پوری طرح ہو سکتا ہے ہم ہر معاملے پہ گفتگو نہ کر سکے ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ دونوں حضرات کی، حافظ سلمان بٹ صاحب آپ کی، ڈاکٹر مغیث صاحب آپ کی گفتگو سے ہمارے ناظرین نے اس مسئلے پر ضرور کچھ پایا ہوگا، اور شاید ہم اس چیز کی طرف بڑھ سکیں جس میں ہمارے معاشرے کے اندر اساتذہ کے سلسلے میں، طلبہ کے سلسلے میں صحت مند روایت کی جانب ہمارا سفر آگے بڑھ سکے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔